اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ مختلف تعبیرات ہیں دین کے حوالے سے اور پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں لے جانے تک ایک رکاوٹ حائل رہتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنی گفتار، اپنے کردار اور پھر اپنی فکر سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ سفیر بھی ہیں فکر غامدیت کے اور ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، مولانا حسن الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو پروگرام الف لامی میں خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کی تعبیرات کا بڑا مسئلہ ہے، کوئی اس کو بالکل سیاسی انداز سے لیتا ہے، کوئی اس کو تصوف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت مولانا غامدی کے نزدیک دین ہے کیا؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی نظریے کو، کسی آدرش کو، کسی نظام فکر کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ اس پورے کے پورے میسج اور اس پیغام کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیا ہدف ہے، وہ کیا نصب العین ہے جس تک وہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، گویا اس کا مقصد کیا ہے۔ دین کی حقیقت کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی کو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے ہر امت میں اسی دعوت کو لے کر پیغمبروں کو بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی تعبیر قرآن مجید میں شیطان کے مترادف پہ آئی ہے، یعنی تمرد، سرکشی، استکبار اور عناد سے ہٹ کے جھکنے کو، پستی کو، عاجزی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ یہ تعبیر ہے عبادت کی، اگر آپ اس کو خدا کی رحمت اور قدرت اور حکمت اور ربوبیت کے صحیح شعور کے ساتھ جاننا چاہیں تو اصل میں یہ خشوع ہے، خضوع ہے، تسلل ہے، اخبات ہے، انابت ہے، پستی ہے، جھکنا ہے، قنوت ہے۔ یہ جذبات جب آپ کے داخل میں موجود ہوتے ہیں تو انسان ایسا نہیں کہ ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے بلکہ اس کا خارجی وجود بھی ہے، تو وہ اظہار میں ڈل کے ذکر، شکر، تفویض، رضا، تسلیم، ان سب جذبوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یہ عبادت جو ہے اپنا ایک پورا مابعد طبیعتی اخلاقی اساس اور مراسم عبودیت کا ایک حدود و قیود کے ساتھ نظام رکھتی ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں دین وجود میں آتا ہے، یعنی یہ جو دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں اپنی بنیاد میں عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ عبادت کا پھر ظہور ہوگا مختلف جہتوں میں جن سے پھر وہ دین بنے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ وہ دین ہے جس پہ تم نے ثابت قدمی سے کھڑے ہونا ہے۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ جو عبادت ہے اس نے دین کی حقیقت بننا ہے، تو اب سوال پیدا ہوا کہ دین کیا ہے؟ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ اور اس موقع پہ بیان کیا کہ جب پیغمبر کی بعثت کو بطور رسول بیان کیا تو فرمایا کہ جس وقت ہم پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تو دین دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اور حکمت۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں قانون کو، شریعت کو۔ تو وہ شریعت جو ہے عبادات کی بھی ہوگی، معاشرت کی بھی ہوگی، معیشت کی بھی ہوگی، سیاست کی بھی ہوگی، دعوت کی بھی ہوگی، جہاد کی بھی ہوگی، خورونوش کی بھی ہوگی، ہر پہلو سے قانون اللہ دیں گے۔ اور دوسری چیز ہے حکمت۔ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ ایمانیات اور اخلاقیات کا نام ہے۔ جب آپ اس پورے کے پورے کوہرنٹ اسٹرکچر میں دین کو قبول کرتے ہیں تو دین کا مقصد آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ عبادت سے شروع ہو کر شریعت پر عمل درآمد کر کے اللہ تعالیٰ جس ہدف اور نصب العین تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ ایک لفظ میں پوچھیں تو کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن، میری ذات کی، میرے معاشرے کی، میرے اعمال کی، میرے افکار کی، میرے اخلاق کی، میرے بدن کی، میرے خور و نوش کی، ہر پہلو سے پاکیزگی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ قد افلح من زکا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، وہ قد خاب من دساہا۔ اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو پورا قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی بادشاہت میں انسان کو شریک کر رہے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو عیش دوام تمہاری منتظر ہے، میں تمہیں اس کا شہری بنا دوں گا مستقل، لیکن میری شہریت اور میری ریاست کا شہری بننے کے لیے تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تو دین کی یہ پوری عمارت ہے۔ دین کا ہر حکم جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کا ریلیشن دریافت کریں گے کہ اس کا ہدف کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، پیوریفیکیشن۔
تو یہ ایک کوہیرنٹ اسٹرکچر ہے جس کو گاندھی صاحب بیان کرتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کے جو کچھ متبادل تعبیرات ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین، قرآن مجید دین کو کیسے بیان کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بالعموم جو دین کی تعبیرات رائج ہیں جس میں سیاسی اسلام ہے یا صوفی اسلام ہے، اس کے مقابلے میں یہ بات کتنا وزن رکھتی ہے. واقعاً وزن رکھتی ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے. جیسے کوئی ملک سٹیزن شپ دے رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا اہل ہے. جیسے مختلف ممالک میں کسی بڑے سائنسدان کو یا کسی بہت ہی قابل آدمی کو اس کی شہریت دی جاتی ہے. دین اسی طرح سے آپ کو قابل بنا رہا ہے، مگر یہی دین آج نظر آتا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر یعنی ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتا. یعنی یقیناً میں اس کی حقیقت کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، البتہ وہ کنیکشن، وہ بانڈ، وہ اسٹریٹجی جو ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حد تک موجود نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک ٹھیک فطری اصولوں پہ بنی ہے. اس دنیا میں اگر آپ کسی بھی نقطہ نظر کی حقیقی اپریسیشن چاہتے ہیں تو وہ جس وقت تک آپ کے شعور کے اندر پیوست ہو کے ریزن، لاجک اور ایک عملی بدیہی حقیقت کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، آپ کبھی بھی اس سے اپنے ریئلسٹک تعلق کا اظہار نہیں کریں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اشارے کی بتی پہ رکنا اپنے لیے شعوری طور پہ تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اشارے کی جو حقیقت ہے اگر وہ ان پر واضح ہو کہ اگر تمہاری بتی سرخ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہری ہوئی بھی ہوگی تو امکان ہے کہ ہم لوگوں کی جان ضائع ہو جائے. لیکن یہ حقیقت اگر ان پر واضح نہ ہو تو اشارے کی کوئی اہمیت نہیں، اگر جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہی معاملہ دین کا ہے. دین ہمارے لیے ایک آبا کی موروثی روایت ہے. میرے والد مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، مسلمان خاندان میں رہتا ہوں، مسلمان علاقے میں پیدا ہوا ہے. میرے معاشی مفادات، میرے سیاسی مفادات، میرے ذاتی مفادات، وہ سب اس سے وابستہ ہیں کہ میں کمیونٹی کا حصہ بن کے رہوں. لیکن اسلام کیا ہے؟ زندگی کی اورینٹیشن کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں خالق کے کو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، اس کے سپرد کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کا ماننا کیوں ناگزیر تقاضا ہے؟ خدا کیا ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ اور پھر اس کو ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ پیغمبر کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ رسالت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں کبھی بھی شعور کی سطح پر پیش نظر نہیں آتی، بلکہ ہم اس کو محض ایک روایت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جب آپ دین پیش کرتے ہیں تو وہ ظاہر میں تو دین کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انکار کی ایک قیمت ہے چکانی پڑتی ہے. لیکن اپنی حقیقت میں کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ دین کی معرفت ان میں اجاگر کریں. وہ معرفت اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دین بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے پہلے وہ خود دین کو اندر اتر کے علمی طور پر سمجھے، اور سمجھے اس غرض سے کہ میں خود حقیقت کا متلاشی ہوں. ہمارے ہاں جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے سب محسن لوگ ہیں، ہماری امت کا اساتذہ ہیں، لیکن دین ان کے لیے کوئی حقیقت اور دریافت بنا ہو ایسا نہیں ہوتا. وہاں بھی دین ایک روایت کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، ایک مسلکی وابستگی ہے. تو ہم لوگوں کو اچھا صوفی بنانا چاہتے ہیں، اچھا دیوبندی بنانا چاہتے ہیں، اچھا بریلوی بنانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اچھا مومن اور اچھا مسلمان بنائیں، یہ اصلاً ہمارا ہدف اور مقصود نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں ایک حلقے میں آ کے وہ شناخت واضح کریں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس موقع پر اس نوجوان کو، دیکھیے ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے دنیا میں ایج آف فیتھ کا، وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ وقت ہے لبرٹی، فریڈم، اظہار، حریت. اس میں کوئی قدغن آپ عائد نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کہیں بھی جائیں دنیا میں، آپ کے پاس حق ہے. تو وہ نوجوان پھر آگے بڑھتے ہیں، ان کے دل میں شریعت، خدا کے احکامات، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو جہاں موقع ہوتا ہے وہ پھر اس سے اظہار برات کرتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء آگے بڑھیں اور یہ حقیقت واضح کریں، دین کا مقصد واضح کریں، اور بتائیں کہ دین ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جن سوالوں کے جواب انسان کے لیے حاصل کرنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں. دیکھیں انسان کی کل جمع پونجی کیا ہے؟ میرے فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، عقلی استنباط کے نتائج. یہ مجھے کیسے بتائیں گے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ اور دین ہی بتا سکتا ہے وہ راستہ. رہ گئی رسم اعضا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. یہ دین رسم، ریت، رواج سے کچھ ہٹ کر ہے. یہ تعمیری دین ہے، اور اس میں اگر آپ کی ذات کی تعمیر نہیں ہو رہی تو پھر غور اور انتہائی غور کرنے کی بات ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خواتین و حضرات، عزیزان من الفلامی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج صبح ہی سے آپ کے لیے دعاؤں کا یہ دامن پھیلا ہوا ہے، اور میں خبر پہ بھی نظر رکھتا ہوں، ساتھ ساتھ علم و حکمت کی بات بھی یہاں ہو رہی ہے۔ ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ پاکستان میں ہندوستان نے آنے سے انکار کر رکھا ہے 2 سال بعد، مگر اگر ہم 2 سال بعد کا سوچ سکتے ہیں تو پھر وہ اگلے 2 دن اور وہ 2 لمحے جو دین کے ساتھ جڑے ہیں اور ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑے ہیں جن کو ہم علم اور حکمت کہتے ہیں۔ شریعت ایک پیغام ہمیں دیتی ہے، اور وہ جیسے کہ حسن الیاس سے فرما رہے ہیں کہ ہر شعبے میں ہمیں ایک اصول بتاتی ہے، ایک زاویہ بتاتی ہے، ایک معیار قائم کر کے دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت یعنی وہ اخلاق اور وہ تمام چیزیں جو ہماری ذاتی حیثیت سے لے کر معاشرے تک میں اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ مگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو ہم دین کہتے ہیں اور دین سے جڑی ہوئی ہیں، شب و روز پاکستان کے مساجد مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، شب و روز علماء کرام پیدا ہو رہے ہیں اور مزید بہتر انداز سے نکل کر آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطابت کا انداز بھی جاری و ساری ہے، دین نظر نہیں آ رہا، یعنی دین سے بے دلی نظر آ رہی ہے، اور لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں اس سوچ کو لے کے کہ نہیں وہ بات نہیں ہے، اور ہم قول و فعل میں فرق محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا دین قرآن و سنت پر مشتمل ہے، وہ اتنے محکم، قطعی اور اتنے یقینی معیارات پر قائم ہے کہ اس کے اندر نہ کسی تغیر کا امکان ہے، نہ کسی تبدیلی کا امکان ہے۔ وہ کائنات کے پروردگار نے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور وہ انسان کو جانتا ہے اور اس کی ضروریات سے واقف ہے اور اس کے نفسیاتی تقاضوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دنیا کہاں جائے گی، ان سب کی رعایت سے اس نے قانون و شریعت دی ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا پیغمبر نہیں کھڑا ہوتا بلکہ انسان کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی انسان کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے، وہ ریویو اور کریٹیکل انالیسس سے گزرتا ہے، دنیا کی ہر فکر اس سے گزرتی ہے، ہر لمحہ اس سے گزرتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک بڑی بدقسمتی ہوئی مسلم امہ میں، وہ یہ تھی کہ دین اور مذہبی فکر ان دونوں کو ہم معنی سمجھ لیا گیا۔ میرے لیے تمام علماء، تمام بزرگ، تمام وہ لوگ جنہوں نے مذہب پر کام کیا ہے احترام کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے جس شخصیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے وہ پیغمبر، اس کی ذات ہے صلی اللہ علیہ۔ ہر انسان سے میں اس کے استدلال کی ریزننگ جانوں گا، اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو ریویو کرے، ری لرن کرے، ری کنسٹرکٹ کرے۔ دیکھیں، علامہ اقبال ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، انہوں نے جس ضرورت کی طرف علماء کو توجہ دلائی، زمانے کی نفس پہ ان کا ہاتھ تھا، تہذیبوں کے عروج و زوال سے وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ دنیا کے نقشے اور اس کے منصہ شہود پہ اگر قائم رہنا ہے تو کیا تقاضے ہیں۔ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا کہ تمہاری مذہبی فکر اور عہد جدید کے مسائل یہ آپس میں ریلیونس نہیں رکھتے، آگے بڑھو، دوبارہ سے غور و فکر کرو، نیا قرآن ایجاد نہیں کرنا، نئی سنت اختراع نہیں کرنی، وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، میں انسان ہوں، میرا فکر پرانا ہو سکتا ہے، آؤ اس کو ریویو کریں، اس کا کاؤنٹر انالیسس کریں۔ اس کے لیے ہم آگے بڑھ کے یہ مانیں کہ ہماری فکر میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا، مدارس بھی موجود ہیں، علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ علماء کیا دین کے اصولوں کے اوپر اثر نو غور کرنے پر آمادہ ہیں؟ کیا اپنی فقہی ڈھانچے اور اپنے مسلک کی تعصب سے بالتر ہو کے غور کرنے پر آمادہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے، آپ یقین جانیں زمانے کا جبر ایسا ہے، ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی ان کی آراء تھی جن کے اوپر اجماعی روایت تھی، آپ تصویر کی حرمت سے لے کے باقی معاملات دیکھیں، زمانہ ایسا صراف ہے میرے بھائی کہ وہ موٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھڑے کو بھی بڑی مشکل سے قبول کرتا ہے، تو بڑی بڑی تہذیبی روایتوں کو الٹ کے رکھ دیا زمانے کے جبر نے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہم اگر زمانے کے جبر کے آگے لیٹ جائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہوگا کہ دین کی حقیقی اساسات بھی ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء مدارس کو علم کے مدارس بنائیں، علم کے مدارس بنائیں، مسلک اور فرقے کے مدرسہ بنائیں۔ علم کا مدرسہ بنے گا تو ایک عام آدمی وہاں جائے گا، وہ ان سے سوال کرے گا اور وہ اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھیں گے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریزننگ، لاجک اور ریشنلٹی کی بنیاد پہ بیان کریں اور کوالیفائی کریں۔ خوبصورت۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے ہی فرمایا تھا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں
گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ۔ میں بہت سارے سوالات رکھتا ہوں اور یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاست پاکستان میں اس حد تک اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ بچہ بچہ سیاسی تجزیہ دے رہا ہوتا ہے، اور آج ان دنوں میں تو ہم صبح و شام سب سے پہلے خبر یہ دیکھتے ہیں کس سیاسی رہنما نے کس وقت کیا بات کہی ہے، کون سی لانگ مارچ، کون سا دھرنا، احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ دین تمام شعبہ جات کے لیے ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کیا مشورہ دیں گے، خاص طور سے اس دور میں، اس میں کیسے بہتر معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ کیا وہی گالم گلوچ کا، اعتراض کا معاشرہ، یا اس سے بہتر معاشرہ؟ دیکھیے، پاکستان کے ہاں جس طرح آپ نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ سیاست ہمارے رگ و شعور کے اندر پیوست ہے اور ہمارے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں، اور جب تک ہم سیاست سے متعلق نہ ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو جن چیزوں کو بہت ضرورت ہے کہ آگے بڑھ کے سیکھیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اور جب دنیا سے جانا ہے تو یہ جان خدا کو دینی ہے، اور جب وہ خدا کے روبرو آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، کہ تم لوگ اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ میرے پاس آؤ گے۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، بالکل، یعنی جب تم وہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا تھے، وہی ہے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو زندگی کے اندر جب بھی میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر، اپنے موقف کے دفاع میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ بات یاد رکھوں، اس اندیشے کے ساتھ یاد رکھوں کہ جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو نہ وہاں پر مجھے بچانے کے لیے عمران خان ہوں گے، نہ نواز شریف ہوں گے، نہ آصف زرداری ہوں گے۔ یہ لیڈر ہیں، میں انسانوں کی طرح دنیا میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی آراء کے فروغ کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن میں وہ صورتحال پیدا نہ کروں کہ میں حق کے سامنے تمرد اور سرکشی کے لیے کھڑا ہو جاؤں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی اللہ کے حضور مجھے بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، وہاں میں اکیلا ہوں گا۔ تو میں نے اخلاقی معیارات پر اپنے میرٹ پہ زندگی جینی ہے۔ ان لیڈروں کے لیے میں اگر اپنے اخلاقی وجود کو ناپاک کر دوں اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ میں سیاست کرتا ہوں خدمت کے جذبے سے، اللہ کی خلق کی تعمیر کے جذبے سے، میں اس کو اپنی آخرت کی بربادی کے لیے نہیں استعمال کر سکتا۔ تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پذیرائی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو لیڈروں کے حق میں زیادہ بد زبانی کرتے ہیں، وہ زیادہ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں کہ قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، اور جہاں ہمارے اعمال ہوں گے وہیں پر ہمارا فیصلہ بھی ہوگا، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان سیاستدان ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نظم اجتماعی کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے کچھ قوانین دیے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میری نظر میں وہ نافرمان ہے اگر وہ ان قوانین پہ نہیں چلتا۔ تو میں اگر مسلمان سیاستدان ہوں تو میری دینی ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی شریعت کا پیغام لے کر جاؤں، اور اگر مجھے حکومت ملتی ہے تو میں شریعت پر عمل درآمد کروں اپنی بساط کی حد تک، اور لوگوں سے جن معاملات میں مجھے عمل درآمد کروانا ہے ان پہ عمل درآمد کرواؤں۔ ہمارے میدان سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو ہیجان، نفرت، بد اخلاقی، گالم گلوچ اور ایک دوسرے سے برتری کا جذبہ، ایشو بیسڈ نہ اختلاف ہے نہ ایشو بیسڈ تائید ہے۔ جس طرح آپ کو مذہبیت کے اندر فرقے نظر آتے ہیں، وہی چیز سیاست میں بھی فرقے بازی، وہی مزاج ہے حقیقتاً۔ اور شاید یہ ہمارے مزاج میں کوئی خامی رہ گئی ہے کہ ہم ہر چیز میں پہلے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں اور پھر سامنے والے کی گراتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، مگر اس کا حل آپ نے بتایا، یعنی سیاستدان، عام آدمی جیسے فالوور ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ البتہ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہو یا مختلف شعبہ جات ہوں، ان میں اخلاقی بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا پہ ہم شب و روز دیکھتے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہتری نہیں آ رہی، بلکہ ہماری ترقی معکوس ہے، الٹا سفر ہے۔ عام لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا معیار کی بنیاد پر سیاستدان کا انتخاب کرنا ہے، یا محض خواہش اور آرزو اور تمنا اور اس بنیاد پر کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے حریف سیاستدان کو گرانے کے لیے میرے لیے باعث تسکین بنتی ہے۔ ہمارے ہاں سیاست معیار پر نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اس دور کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے معیارات دی ہیں، قانون کی حکمرانی، حق خود ارادی، جمہوری روایات اور بنیادی انسانی حقوق، یہ معیارات ہیں۔ میں نے ان معیار پہ پرکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایشو میں اس معیار پہ مجھے ایک پارٹی اچھی لگے، دوسرے ایشو میں دوسری پارٹی اچھی لگے،
تو اگر میں تعصب اپنا لوں گا جی تو آپ دیکھیے تعصب کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر میں حق سے منہ موڑ لیتا ہوں، اور جب میں حق سے منہ موڑتا ہوں تو آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیڈر نے بد اخلاقی کی ہے، مسلمہ بد اخلاقی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان ترازی کی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور کانوں پہ دیواریں آ جاتی ہیں، بات سننے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ رویہ ہے جس سوال سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ دین کیا چاہتا ہے؟ دین سرکشی کو پسند نہیں کرتا، دین تکبر اناد کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسی کو توڑنے کے لیے توڑنے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ سیاست میں یہ چیز اپنا لیں کہ حق سے منہ موڑیں اور ہر جگہ اپنے سیاسی نظریے، اپنے لیڈر کے دفاع کو، آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے بالعموم، ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ لیڈر۔ ہم اپنی انا کی تسکین میں اصل میں بحث و تکرار جیت رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نہ تلاش حق کی جستجو ہوتی ہے، نہ صداقت اور سچائی کی تلاش ہوتی ہے، بلکہ ایک تاثر جو ہم نے قائم کر لیا ہے اس کے حصار میں جیتے ہیں اور اسی حصار میں مر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ 100% اتفاق کرتے ہوئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ اس وقت طلب رزق کے لیے نکل رہے ہیں، ان کے لیے خاص بات، ایک خاص سوال کے انداز میں پوچھتے ہوئے، اور ایک اور بات کہ طالب علم تو ہیں ہی، ہم تمام جو طلب رزق کے لیے نکل رہے ہیں ان کو طلب علم تو ہے، لہٰذا آج جب آپ لوٹ کر آئیں گے خاص سوالات پوچھے جائیں گے کس طرح سے ایک طالب علم و طالب علم رزق کے لیے ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ سوچ کے نکلیے گا کہ یہ دنیا پروردگار کی ہے اور اس نے آپ کے لیے رزق کا انتظام آپ کی جستجو سے پہلے کر دیا، یعنی کہ آپ کی ضرورت کو وہ جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی ہے، اس نے آپ کو علم دیا ہے اور علم کی طرف دوڑایا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے رزق بن کر آتی ہے، علم بھی ایک رزق ہے، اس کو اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں تک پہنچائیے گا، یعنی تقسیم میں ہی اصل حصول ہے، اور اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ زیادہ حاصل کریں تو زیادہ تقسیم کیجیے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں سے بانٹیے گا کہ جو آپ پسند رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیے گا جو آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں خاص طور سے دین اور طالب علم کی بات کر لیتا ہوں۔ حسن الیاس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مگر طالب علم یا وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر مختلف زاویوں سے گزرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مدرسہ جائے، ہو سکتا ہے وہ یونیورسٹی جائے، ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی پروگرام دیکھ رہا ہو اور اس کو خواہش ہے کہ وہ دین کا طالب علم بن جائے اور اس کے بعد عالم بن جائے۔ اس کے لیے کیا نصیحت ہے، وہ کن راستوں پہ چلے، وہ مسلکی جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے گزر کے کیسے ایک معلم بنے؟ دیکھیے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، ہمارے ہاں بالعموم اس چیز کی تفریق نہیں کی جاتی کہ میں کس سطح پر جا کر کسی علم کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ بطور مسلمان جو میری دینی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شریعت کے احکام مجھ سے متعلق کیے ہیں، میں نے اللہ کو ماننا ہے، پیغمبر کو ماننا ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی مطالبات ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے جو مجھے اس دنیا میں جینے کا سہارا فراہم کرتی ہے، مجھے وہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے، اور واپسی جب تمہاری ہوگی تو وہ کیا معیارات ہیں جن کی بنیاد پر تم سے سوال و جواب ہوگا۔ تو اللہ کی کتاب کا تعارف، اس کو پڑھنا، اس سے لو لگانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، بطور مسلمان کے ایک عام آدمی کی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کو پڑھوں، سمجھوں، غور کروں، اس کی حقیقت کو جانوں۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں دین کا عالم بنوں۔ تو اب دین کا علم اسی طریقے سے ایک سائنس ہے جیسے باقی علوم ایک سائنس ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں محض اپنی خواہش سے، اپنے ذاتی مطالعے سے، کچھ دو چار کتابیں ادھر ادھر سے پڑھ کے یہ دعویٰ کروں کہ میں اب دین کا عالم بننے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کی ایک شاہراہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس شاہراہ پہ چڑھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا آپ کا یہ ایپٹیٹیوڈ ہے، کہ اللہ نے آپ میں صلاحیت پیدا کی ہے، یا ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص آج فیصلہ کرے کہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں۔ جی، اب شعر تو نازل ہوتے ہیں، تو شعر کی تو فطرت میں ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ہے تو آپ شاعر بن سکتے ہیں، ورنہ آپ کسی استاد کی شاگردی میں جا کے شاعر نہیں بن سکتے۔ تو تفقہ فی الدین کی صلاحیت اللہ نے آپ میں رکھی ہے،
آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, آپ 15-20 گھنٹے تحقیق تدریس میں خرچ کر سکتے ہیں. یہ اگر ایپٹیٹیوڈ ہے تو اب ایک الگ شاہراہ ہے جس پہ آپ نے جانا ہے. لوگ عام طور پہ کرتے کیا ہیں, اس شاہراہ کے مسافر وہاں چلے جاتے ہیں, اس شاہراہ کے مسافر یہاں آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم دینی مدارس میں ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا ان کا تجزیہ کریں, ان سے اکیلے میں ملیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت اچھا صحافی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, بہت اچھا کرکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن عالم بننے کا اس میں ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. اور ہم نے اس کو دین کا عالم بنانے کی. تو عالم بنانے کا تعلق آپ کی شخصیت, آپ کے ذوق, آپ کی صلاحیت سے. اب جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مجھے عالم بننا ہے, تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج آپ پہلے دن اٹھ کے دین پہ غور و فکر نہیں کر رہے. دین پر غور و فکر کی پوری علمی روایت ہے. اس علمی روایت سے آپ کا تعارف ہونا ہے. اس تعارف کے لیے جو کی ہے, جو سر رشتہ ہے, وہ زبان ہے. آپ کو دین کے ماخذ کی زبان سیکھنی ہے. پھر دین کے علوم جن زبان میں وجود پذیر ہوئے ہیں ان کے علوم و فنون کو جاننا ہے. علم کی میراث سے تعلق پیدا کرنا ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ نے استدلال کا جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. آپ کے پاس تو ایک معلومات کا جنگل ہے, لیکن وہ کیا زاویہ نظر ہے جس سے آپ جانیں کہ بڑی تعبیرات کیا ہیں, ان کی چین آف آرگومنٹ کیا ہے, ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے, بنیاد کیا ہے, بنا استدلال کیا ہے. تو یہ ایک پورا کا پورا مرحلہ ہے جس سے آپ پھر 20 سے 25 سال گزرتے ہیں. تو تب جا کر آپ دین کے, جس کو آپ کہتے ہیں ابتدائی طالب علم بنتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر چند رسمی نصابی کتابیں بنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے عالم بن گئے. ہم دین کے ابتدائی طالب علم بھی نہیں بن پاتے اس وقت تک. تو دین کا علم ایک سائنس ہے. اگر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر یہ فل ٹائم جاب ہے. ہمارے استاد کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی فرماتے تھے کہ پھر جب تک آپ اپنا کل اس کو نہیں دیں گے تو اپنا جز بھی آپ کو نہیں دے گا. تو پتا پانی پھر گھلانا ہے, پھر چٹائیاں توڑنی ہے, پھر چربیاں گھلا کر آپ نے اس میں رات دن بسر کرنے ہیں, تب دین کا علم آپ کو حاصل ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت جو مدرسے آپ کو نظر آتے ہیں بالعموم, یہ دین کے اصلاً علوم کے مدرسے نہیں ہیں. یہ مدرسے اپنے فرقے اور مسلک کے تعارف کے مدرسے ہیں. دیکھیں فرقہ اور مسلک غلط چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں, میں بھی ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں, لیکن جب میرے پاس کوئی دین کا علم پڑھنے آئے گا تو میں اس کو تمام تعبیرات سے متعارف کرواؤں گا. پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ ان تعبیرات میں میرے یہ دلائل ہیں, یہ اگر تمہیں علمی عقلی طور پہ اچھے لگتے ہیں تو تم میرے پاس آؤ, اگر نہیں لگتے تو دروازے کھلے کہیں اور چلے جاؤ. لیکن ہم اپنی مسلکی شناخت اور اپنے گروہی اور فرقہ وارانہ تعصب کو حق و باطل کا مارکہ بنا دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر علماء تیار کرتے ہیں. تو آپ کو بہت اچھے مسلک کے علماء ملیں گے, بہت اچھے فرقوں کے علماء ملیں گے, لیکن دین کے علماء آپ ڈھونڈو گے اگر ملکوں کچھ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آج بھی ایسے ہی ہے. یعنی مسلکی ترجمانی تو بہت بہتر انداز سے ہو رہی ہوتی ہے, البتہ دین کے ترجمان نظر نہیں آتے. اور جب ہم بات کرتے ہیں دینی پروگرامز کی اور خاص طور سے ان کو ایک ہی محفل میں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خواتین و حضرات, ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرامز بچے بھی دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے, بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو شاید بہت ہی آسانی سے نشر ہو جاتا ہے یہ فلسفہ کہ یہ مسلک کا ترجمان ہے اور آپ کو بھی مسلک ہی کی ترجمانی کرنی ہے. میں جاتے جاتے ایک خاص سوال پوچھ لوں. یہ ایک تاثر ہے کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دین کی نشر و اشاعت کا کام بہت ہی آسانی سے کر لیتے ہیں. پاکستان میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اور کیا ہمیشہ یہی تاثر صحیح ہوتا ہے کہ وہاں سے جی فورن ایجنڈا ہوتا ہے, اسپانسرشپ ملتی ہے, وہ لوگ بیک کرتے ہیں, اسی لیے دین کا کام وہ دینی لبادہ اوڑھ کے کر لیتے ہیں, ورنہ مقاصد اور ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع پیدا کرتی ہیں وہ زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھیں, آپ شاہراہ پہ ہوں, آپ دفتر میں ہوں, اس وقت لوگوں کے بیڈ رومز تک آپ نے آواز پہنچانی ہے تو اکناف عالم اور اقصائے جہاں میں اپنی بات پہنچانے کے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھیں, آپ امریکہ میں بیٹھیں, آپ برطانیہ میں بیٹھیں, کہیں پر بھی ہوں آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. جہاں تک یہ تاثر ہے کہ جو لوگ دین اور مذہب کی تعبیرات پیش کرتے ہیں وہ بغیر ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں, تو اس پر میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک یہ ہے کہ ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کو تم عدالت کی سطح پر کھڑے ہو کے ثابت نہیں کر سکتے وہ انسان کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ جب میں کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں, کسی گروہ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں, تو اب میرے اوپر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. وہ اس عہد کے ایک بڑے مفکر مولانا ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں
بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا جی کہ ان کو امریکہ سے امداد آتی ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا. انہوں نے کہا امریکہ امداد مجھے بھیجتا ہے اور اس کی رسیدیں اور پرچیاں نہیں بھیج دیتا. جس ایقان، جس اذعان اور جس یقین سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو پہلی چیز جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہر قول اور ہر عمل جو ہم سے صادر ہوتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے. اس اندیشے کو پیش نظر رکھیں. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس پر بھی غور کریں کہ آپ کی ملت کا اگر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کی ملت کا کوئی محسن ہوتا ہے تو اس مٹی سے اٹھ کر آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ذرا تصور کریں ہماری بدقسمتی اس قوم کی کہ ہم اپنی ملت کے ٹیلنٹ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ان ملکوں میں جہاں پر اس کو پناہ ملتی ہے بجائے یہ کہ ان کی شکر گزاری کریں کہ کم سے کم وہ وہاں بیٹھ کے اسی دین کی بات کر رہا ہے، اسی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا ملک تھا اسلام کے نام پر بنا ہوا، میرا دین تھا، لیکن میں نے یہ برداشت نہیں کیا. اور آخری بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں جو ذرائع کھل چکے ہیں اس میں جو بھی ادارے ہیں ان کی جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، جو ان کے مالی معاملات ہیں، ان سب کو جانچنے کے، ان سب کو دیکھنے کے علمی اور عقلی طریقے موجود ہیں. ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس کے مالی معاملات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس شفافیت کے ساتھ اس کو آپ جان سکتے ہیں اتنا شاید اس دنیا میں کسی دوسرے مذہبی ادارے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. بہت خوب. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ لوگ دین کی بات کریں اور یہ ان کا ارادہ ہے؟ مغرب یہ چاہتا ہے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حسن الیاس صاحب کا. آپ نے اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ میرے سوالات کا جواب دیا.